باطل بات ہے، غلط بات ہے۔ آپ کی چاہنے آپ گناہ کر سکتے ہیں تو یہ تو ثواب کا کام ہے۔ آپ بے خوف ہو کر زندگی گزار سکتے ہیں تو یہ خوف خدا تو ڈیمانڈ ہے اللہ تعالیٰ کی، اور اس کی استعداد دی ہوئی ہے اللہ تعالیٰ نے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا میں تم سب سے زیادہ اللہ سے کا خوف رکھنے والا ہوں۔ تو ظاہر ہے کہ ان کا مرتبہ وغیرہ جو بھی ہے تو خوف خدا کہتے ہیں مجھے سب سے زیادہ ہے۔ تو دیکھیں یہ بات اس وقت اس کی سٹیجز ہیں۔ پہلے تو آپ کو خوف خدا کی ضرورت کا احساس پیدا کرنا کہ یہ مجھے ضروری ہے، یہ کہ مجھ میں بن دیکھے میرے اندر ایسا ایک خوف پیدا ہو جائے جو مجھے برائی سے روک لے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم آلہ وسلم۔ سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع یہ ہے کہ ہم میں خوف خدا پیدا کیسے ہوگا۔ دیکھیں یہ بڑا اہم سوال ہے اور بڑا ضروری سوال ہے، اور بات یہ ہے کہ آج معاشرہ امت مسلمہ سے مخاطب ہوں کہ کوئی خوف خدا کی ضرورت بھی نہیں محسوس کرتا۔ ہر ایک بے خوف ہو کر زندگی گزار رہا ہے، کوئی خوف نہیں ہے۔ یعنی گھر سے آپ شروع کریں اور آخر تک آپ جائیں تو خوف خدا نہیں ہے۔ اس کی دیکھیں ایک تو ضرورت بھی ہم محسوس نہیں کرتے۔ ہر ایک لگا ہوا ہے کہ بس میں اور میری مرضی، میں یہ چاہتا ہوں، میں یہ چاہتی ہوں، میری مرضی تو پوری نہیں ہو رہی، میں نے جیسا چاہا ویسا تو نہیں ہو رہا، تو اسی پھر پریشانی ہو جاتی ہے، یہ ہو جاتا ہے۔ بہرحال میں خوف خدا کی بات کر رہا ہوں، پیدا کیسے ہوگا۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ فرمایا کہ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم۔ اللہ تعالیٰ کی اس قوم کی حالت نہیں بدلتا جب تک وہ خود اپنے لیے کوشش نہ کرے، اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش نہ کرے۔ یعنی یہ ایک حالت ہے بے خوفی کی۔ اب ہم میں خوف خدا کیسے آئے گا، یہ تو آپ چاہیں گے تو ہوگا۔ یہ بھی نہیں ہے کہ ہم چاہیں گے اور نہیں ہو سکتا، یہ بھی بالکل باطل بات ہے، غلط بات ہے۔ آپ کی چاہنے آپ گناہ کر سکتے ہیں تو یہ تو ثواب کا کام ہے۔ آپ بے خوف ہو کر زندگی گزار سکتے ہیں تو یہ خوف خدا تو ڈیمانڈ ہے اللہ تعالیٰ کی، اور اس کی استعداد دی ہوئی ہے اللہ تعالیٰ نے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا میں تم سب سے زیادہ اللہ سے کا خوف رکھنے والا ہوں۔ تو ظاہر ہے کہ ان کا مرتبہ وغیرہ جو بھی ہے تو خوف خدا کہتے ہیں مجھے سب سے زیادہ ہے۔ تو دیکھیں یہ بات اس وقت اس کی سٹیجز ہیں۔ پہلے تو آپ کو خوف خدا کی ضرورت کا احساس پیدا کرنا کہ یہ مجھے ضروری ہے، یہ کہ مجھ میں بن دیکھے میرے اندر ایسا ایک خوف پیدا ہو جائے جو مجھے برائی سے روک لے۔ دیکھیں یہاں بھی ابھی ہمارا یہ میں جس راستے سے آتا ہوں تو چوک میں یہ رکشے وغیرہ کھڑنا قانوناً منع ہے۔ ہمارے چوک میں قانوناً منع ہے، پولیس ٹریفک والے، کیونکہ ٹریفک والے نہیں ہوتے تو ابھی کل ہی کا واقعہ میں بتا رہا ہوں، تو وہ پھر چوک میں کھڑے ہو جاتے ہیں کیونکہ وہ نہیں ہوتا کوئی۔ اس دن میں کل یا پرسوں کی بات ہے، تو میں آ رہا تھا اس چوک میں، تو ادھر دوسرے سرے سے ایک ٹریفک کانسٹیبل بھاگا ہوا آ رہا تھا، اور وہ رکشے والے تو نظر میں رکھتے ہیں، کوئی خوف نہ ہو تو وہ کھڑے ہو جاتے ہیں، لیکن جب وہ کانسٹیبل کو اس نے دیکھا تو سب نے بیٹھ گئے اور بس وہ بھگا لیے رکشے۔ یہ ایک ضرورت ہے کہ ہم میں خوف پیدا ہو۔ اصل میں تو یہ ہے کہ آپ نے برائی نہیں کرنی۔ برائی کیا ہے کہ آپ اپنی مرضی سے زندگی مت گزاریں، برائی ہے جو بھی ہو۔
آپ اللہ کی مرضی قبول کر لیں، رسول کا طریقہ اپنا لیں، یہ ڈیمانڈ ہے۔ اللہ نے فرمایا ما ارسلنا من رسول اللہ لیطاع باذن اللہ، میں نے کوئی رسول بھجوایا نہیں ہے لیکن اس لیے کہ اس کی اطاعت کی جائے۔ تو یہ تو اطاعت اللہ کی اور اس کے رسول کی۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا من یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما، جس نے بھی اطاعت کی اللہ کی اور اس کے رسول کی بڑی کامیابی سے بامراد ہو گیا۔ تو دیکھیں، ہم اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا کے لیے نہیں بنایا، ایک بات یہ نوٹ کر لیں، ہمیں اللہ تعالیٰ نے آخرت کی کامیابی کے لیے بنایا ہے۔ وہاں پر ایک جگہ ناکامی کی ہے اور ایک کامیابی کی جگہ۔ اگر آپ کا اس پر یقین نہیں ہے، نہ جنت پہ ہے نہ دوزخ پہ ہے، تو آپ یہاں بے خوف ہو کے زندگی گزاریں گے۔ جہنم کا خوف اگر نہ ہو، اللہ کے پکڑ کا اگر آپ کو خوف نہ ہو، دیکھیں جہنم کے علاوہ میں ایک لفظ آپ کو میں نے بتایا، اللہ کی پکڑ، ان بطش ربک لشدید، اللہ کی پکڑ بڑی شدید ہے۔ یہ تو عام مظاہر ہے بھائی، جب بندہ ظاہری طور پہ جب پکڑ میں آتا ہے تو وہ پھر بچ نہیں سکتا۔ ایک سابق وزیر اعظم کو پھانسی نہیں دے دے گی، پکڑ آ گئی نا۔ تو ویسے ایک میں مثال دے رہا ہوں، کوئی بھی نہیں بچا سکا، پھانسی پہ گئی تختے پہ۔ تو اب یہ ہے نا کہ یہ خوف ضرورت ہے، اور دیکھیں دنیا میں جب جو آیا ہے اس کو اس امتحان میں پاس ہونا ہے، بہرحال فیل ہوگا تو یہ ناکام ہے، خاسرون کا ہے نا، خسارہ تو نہیں چاہیے، کامیابی چاہیے۔ کامیابی کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں بھجوایا ہے، لیکن اگر آپ دنیا میں کامیابی چاہتے ہیں تو پھر تو بات ختم ہوگی۔ یعنی اگر آپ کا یقین دنیا پر آ گیا، یہ کامیابی اصل ہے، بہت پیسے، اچھا گھر، اور یہ گاڑی اور وہ یہ لوگوں کے پاس ہیں اور ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ ایک بات ہے، ہم ترستے رہتے ہیں نا، اچھی زندگی، اچھا لائف سٹائل، ترستے رہتے ہیں، اگر نہ بھی ہو تو بس موت تک انسان ترستا رہتا ہے، بڑا گھر ہو، باغیچہ ہو، یہ ہو وہ۔ تو یہ تو دیکھیں، یہ تو ایک دھوکہ ہے۔ آپ کا اصل گھر ایک تو قبر ہے پہلے، ٹھیک ہے، اس کے بعد جو ہے جب قیامت کے بعد جو ہے وہ اصل اپنی ہم جگہ جائیں گے، تو وہاں پر کیا ہے، وَفِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ، یا تو شدید عذاب ہوگا یا بخشش ہوگی۔ یہاں پر ہم اللہ کی بخشش کے طالب نہیں ہیں، یعنی اللہ کی بخشش، اب یہ دیکھیں ہم تو اللہ تو تب بخشے گا جب آپ اس کو راضی کر لیں گے، جب وہ راضی ہوگا تب بخشے گا، جب ناراض ہوگا تو بخشش تو نہیں ہوگی۔ ان اللہ لا یرضی عن القوم الفاسقین، جو نافرمان لوگ ہیں اللہ تعالیٰ ان سے راضی نہیں ہوگا، جب راضی نہیں ہوگا تو فاسق کی جگہ تو مطلب فاسق کی تو بخشش نہیں ہوگی۔ تو بہرحال میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں، ہمیں خوف خدا پیدا کیسے ہوگا، یہ تو آپ کا اپنا ایک یقین آ جائے، پھر یقین کے بعد مراحل ہیں اس کے، کہ سب سے پہلے ایک یقین والے شخص کو ڈھونڈیں، اور ایک نظریے کے ساتھ، ایک یقین کے ساتھ اس سے تعلق رکھیں کہ مجھے خوف خدا کی ضرورت ہے، میں بن دیکھے اللہ سے ڈرنا چاہتا ہوں۔ تو پھر وہ آپ کو طریقے بتائے گا۔ بہرحال میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں، جو بات میں نے بتائی، کہ ایک تو اللہ تعالیٰ ظاہر ہے، باطن ہے، ہمیں بن دیکھے ڈرنا ہے، لیکن وہ نظر تو آ رہا ہے، نہیں آ رہا تو بتا دیں آپ۔ پھلوں کی دکان پہ کھڑے ہو جائیں، سبزیوں کی دکان پہ کھڑے ہو جائیں، مٹی سے گوشت کون بنا رہے ہیں؟ گائے، بیل، بھینس، بکری، روزانہ آپ یہ سب مٹی کھا رہے ہیں نا، اس سے گوشت بنتا ہے، تو وہ گوشت آپ کھاتے ہیں، پھر پروٹین ہے۔ یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ تو اللہ کے حکم سے ہو رہی ہیں،
چاند پہ زراعت ہو سکتی ہے؟ وہاں آکسیجن ہی نہیں. نظر آ رہا ہے اللہ. سورج کبھی ابھی اپنی تپش میں کمی کر سکتا ہے؟ اپنی رفتار میں کوئی اونچ نیچ، اپنی اونچائی نیچائی میں کوئی کمی کر سکتا ہے اپنی مرضی سے؟ کون ہے، کس کا حکم ہے؟ اللہ نظر آ رہا ہے، ہر جگہ نظر آ رہا ہے. انسان کے اندر انسان بن رہا ہے. کون بنا رہا ہے، کس کا حکم ہے؟ تو آپ کے گھر میں مظاہر ہے. ترستے رہتے ہیں آپ، اولاد نہیں ہوتی، ترستے رہتے ہیں. کوئی وظیفہ بتا دو، یہ بتا دو، لیکن نہیں ہوتے. بے اولاد جوڑوں کو دیکھا ہے آپ نے؟ اللہ نے نہیں چاہا، اللہ کی چاہت سے ہوتا ہے. اللہ نظر آ رہا ہے. آپ ایک چھوٹے جتنے سے بچے تھے، آپ اب اتنے 5-6 فٹ کے انسان بن گئے. کس نے بنایا؟ گوشت سے ناخن کون بنا رہا ہے؟ گوشت سے بال کون بنا رہا ہے؟ کالے بالوں کو سفید کون کر رہا ہے؟ چہرے پہ داڑھی کون اگا رہا ہے؟ خواتین کے چہرے پہ کیوں نہیں ہے بال؟ اللہ نظر آ رہا ہے. یہ آنکھوں کی جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں وہ دی ہے، جو بینائی دی ہے، آپ دیکھ لیں. وہ میگا پکسل کہتے ہیں نا، آپ دیکھ لیں، وہ سینکڑوں گنا میگا پکسل. کوئی یعنی آنکھ کی طرح لینس ابھی تک نہیں بنا ہے، نہیں بنا سکتا. یہ کیا ہے؟ پانی ہے، گوشت ہے، اس کو چیر کے دیں، کچھ بھی نہیں ہے. آپ تو شیشے ویشے ڈال دیتے ہیں، یہ کر دیتے ہیں. آنکھ کی طرح کا لینس، یہ کون ہے؟ اللہ ہے. اب یہ کان، اس کو یہ طاقت کس نے دی ہے؟ قیامت کے دن یہ سما ہمارے سارے اعضاء بولنے لگیں گے. ہاتھ بولے گا، پاؤں بولیں گے، ہماری کھال بولے گی، ہم پر گواہی دے گی. کون طاقت دے گا؟ قیامت کے دن جب یہ سب بولنے لگیں گے تو ہم ان سے کہیں گے اپنے اعضاء سے، قرآن میں ہے، لِمَ شَهِدْتُمْ عَلَيْنَا، کہ آپ نے کیوں ہم پر گواہی دے رہے؟ تو وہ یہ اعضاء ہم کہیں گے کہ بھئی ہمیں تو اللہ نے بلوا رہا ہے کہ بولو، اس نے کیا کیا. بہرحال خوف خدا، یعنی خلاصہ کلام یہ ہے، خوف خدا اس وقت پیدا ہوگا جب آپ چاہیں گے. ہم تو بے فکر ہو کر زندگی گزار رہے ہیں اور ساری فکر بس دنیا تک ہے. ہماری منزل، ہم نے تو دنیا کو منزل بنا لیا ہے. تو آپ میں خوف خدا پیدا نہیں ہو سکتا جب تک آپ اپنی حقیقت کو نہ جانیں. سب سے پہلے اس میں بات آتی ہے کہ آپ اپنی حقیقت کو پہچانیں، آپ کون ہیں. بات کرتے ہیں ایک وقفے کے بعد. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم.